گریڈ کرانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بہت سے ایسی سڑکیں ہیں انٹرنل روڈز جن کی خستہ حالت ہے. مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ پچھلے 12-18 سالوں میں کہیں ان پہ میکڈم لگا ہوگا. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بہت کرنا ہے، اور تو اور نوجوانوں کے لیے دروازے کھولنے ہیں. خاص کر جو حال ہی میں توسا میدان کا علاقہ آرمی نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس توسا میدان کو اب ٹورزم ریزورٹ کے طور پہ ڈیولپ کرنا ہے. وہاں کے نوجوانوں کو ٹورزم کے اس میں اسکیم میں لا کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے، بہت کچھ کرنا ہے. لیکن اب وہ تو مجھے معلوم تھا کہ سونوار سری نگر ضلع جو ہے ہمارے لیے اس بار بہت مشکل ہونا تھا. ایک تو 8 کی 8 سیٹیں ہماری تھیں. سونوار ایک ایسا علاقہ تھا جہاں شاید پچھلے 4 الیکشن میں 3 ہم جیتے. وہاں نیشنل کانفرنس کے بارے میں اینٹی انکمبنسی کا تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ میں جو سیلاب نے نقصان کیا اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. اور مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ سونوار جو ہے وہ کانٹے کی ٹکر رہے گی اور وہاں جیتنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن اگر یہ دیکھیں نا، بیروا کا بھی کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں رہا. بیچ میں ایسی صورتحال بنی کہ میرا لیڈ جو ہے وہ پورا غائب ہوا اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ لیڈ بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں محنت بہت کرنی ہوگی، لوگوں تک پہنچنا ہوگا اور لوگوں کے امیدوں کے برابر جو ہے ان کی نمائندگی کرنی ہوگی. جتنا ہم نے دیکھا، جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی این سی کی، اس حد تک نہیں جا پائی. نہیں، اب آپ کو کیا معلوم ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز تھی؟ آپ لوگ تو الیکشن سے پہلے ہمیں 5 یا 7 سیٹ سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہو نا کہ ہم آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے برابر نہیں آئے. مطلب میں جب آپ کہتا ہوں، میں آپ ذاتی طور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایسا کوئی میڈیا والا نہیں تھا کشمیر میں جو الیکشن سے پہلے ہمیں 5 یا 7 سیٹوں سے زیادہ دینے کے لیے تیار تھا. آج ہمارے پاس 15 اپنی سیٹیں ہیں، 14-15 اپنی سیٹیں، 2 انڈیپینڈنٹس کو ہم نے مدد کی، تو لگ بھگ 16-17 سیٹیں ہماری آ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے ان حالات میں اس سے بہتر ہم کر نہیں سکتے تھے. 2010 افضل گرو، سیلاب، ان سب چیزوں کے بعد اگر مفتی محمد سید اپنی حکومت نہ بنائے تو یہ نیشنل کانفرنس کی ناکامی نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کی ناکامی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی پی ڈی پی کی حکومت بنا نہیں پائے. عمر صاحب، فل میجورٹی میں این سی نہیں آئی تو کن کے فل میجورٹی کہاں نا، ہم تو میجورٹی کے قریب بھی نہیں آئے نا. کن کے ساتھ اگر کوئی آفر آ گیا آپ کو کہ ہمارے؟ ابھی کوئی آفر نہیں آیا، ابھی کوئی آفر نہیں آیا، نہ ہم کوئی آفر ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی نتیجے آ رہے ہیں، ہمیں یہ نتیجے ڈائجسٹ کرنے دیجیے. ذمہ داری ہماری نہیں بنتی ہے حکومت بنانے کی، ذمہ داری دوسروں کی بنتی ہے جنہوں نے یہ سارا مہم جو ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف چلایا. اگر اس کیمپین میں کوئی ایک ایشو ایسا تھا جس پہ ہر پارٹی نے جو ہے وہ ساتھ آئے، وہ نیشنل کانفرنس کو ہرانا. کانگریس، بی جے پی، پی ڈی پی، سب ان کا اگر ایک ایشو تھا وہ نیشنل کانفرنس کو ہرانا. چلیے انہوں نے ہمیں ہرایا، اب جا کے حکومت بنائے، ہم بھی دیکھیں. آزاد صاحب نے آج 1-2 ہنٹس دی ہیں الائنس کے لیے پی ڈی پی کے ساتھ. کیا لگتا ہے کانگریس پھر سے رول بیک کرے گا؟ کانگریس ابھی تک تو ان کے پاس نمبر ہے نہیں. اگر آپ دیکھیں جو ابھی تک کے نمبرز میرے پاس ہیں، کانگریس پی ڈی پی مل کے بھی الائنس جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے. ان کو کہیں سے 5-6 انڈیپینڈنٹس بھی لانے ہوں گے. باقی وہ ان تک ہے، اگر وہ جانا چاہیں. کانگریس کی بڑی ایک خوبی رہی ہے، وہ ہر بار دوست بدلتے ہیں. وہ بار بار یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ سیاست میں نہ دشمن پرماننٹ ہوتا ہے نہ دوست پرماننٹ ہوتا ہے. غلام نبی آزاد صاحب شاید راجیہ سبھا میں دوبارہ جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس کے لیے ان کو مفتی صاحب کے پیر کیوں نہ پڑنے پڑے، وہ پڑیں گے. پی ڈی پی بی جے پی الائنس کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیٹ کے لیے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس میں نا. یہ تو پی ڈی پی اور بی جے پی تک ہے. نیشنل کانفرنس اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہے. ہم جتنا لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ گئے. اوپینین پولز بھی ہمیں اتنی سیٹیں نہیں دے رہی تھیں جتنا ہم نے لایا. اور جیسے میں نے کہا، اگر ان حالات میں بھی ہم 17 ایم ایل اے لے کے واپس آ جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس میں کسی کو بھی اس بات کا برا نہیں لگنا چاہیے. ہم 6 سال جو ہیں ایک اچھی اپوزیشن پارٹی کا جو ہے رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بعد میں دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے.